الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء واصحاب المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں اور خیر و عافیت لوٹ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کی تمام برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی مقام اور ایک انتہائی حیرت انگیز تاریخ رکھتی ہے۔ یہ وہ مقدس تاریخ اور دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سندھ کے مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائی اور کل مسلمانان عالم بالخصوص اہلیان سندھ اور اہلیان پاکستان اس کو یوم الاسلام، یوم باب الاسلام کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یوم باب الاسلام 10 رمضان المبارک سن 92 ہجری 28 اکتوبر 711 عیسوی کو وقوع پذیر ہوا، اور اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سندھ کی اوپر ایک راجہ دہر کے نام سے اس کی حکومت تھی۔ یہ بڑا ظالم اور جابر حکمران تھا اور اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ عرب سے یا دیگر جگہ سے کئی جہاز آتے اور یہیں پر ہی ٹھہرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک جہاز سندھ کے ساحل دیبل پر آ کر رکا۔ اس میں مرد و خواتین اور بوڑھے حضرات تھے، اور اس جہاز کو بحری قزاقوں نے، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ وہاں پہ موجود کچھ خواتین نے، مرد نے آواز بلند کی۔ وہ آواز جو تھی حجاج بن یوسف، جو کہ اس وقت مشرقی ممالک کا بادشاہ تھا، اس کے پاس پہنچی تو اس نے اسی وقت 3 مختلف اشخاص کو وہاں بھیجا ان کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن وہ لوگ جو ہے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جن کی عمر صرف محض 17 سال تھی اور وہ اس وقت عراق پر حکمرانی کر رہے تھے، ان کے پاس بھیجا اور آپ جو ہے یہاں پر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ 6000 افراد کا لشکر تھا۔ انہوں نے ان پر حملہ کیا۔ پہلے تو کامیابی نہ ہوئی، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے ایک بہترین مشین مننجیک کے نام سے ان کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے اس کے ذریعے اس پر حملہ کیا، اور اس کی طاقت اور قوت اتنی تھی کہ 500 افراد جو ہے اس کو ایک وقت میں چلاتے تھے۔ ان مسلمانوں نے، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجاہدین نے ان پر حملہ کیا اور ان کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ اس طرح سندھ کے اندر اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کا باقاعدہ آغاز شروع ہوا، اور اس وقت جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب حضرت محمد بن قاسم کے زیر ماتحت آ گئے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سندھ میں آنے کے بعد یہاں پہ جن لوگوں نے ظلم اور جبر کر رکھا تھا ان کا قلع قمع کیا، اور پھر یہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس کو پوچھتا ہے، جس کی بھی عبادت کرتا ہے وہ کرے، کیونکہ اسلام میں اس کی کوئی پابندی نہیں۔ اس طرح آپ نے یہاں پہ اسلام کی باقاعدہ تربیت کا، تعلیم کا، تبلیغ کا ایک سلسلہ شروع کیا، جو یہاں سے شروع ہو کے پھر ملتان اور پھر بر صغیر، پاک و ہند کے دیگر علاقوں میں پہنچا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ مرد قلندر ہے کہ جن کا نام اسلامی تاریخ میں ایک عظیم مجاہد، ایک عظیم کمانڈر، ایک عظیم سپہ سالار اور ایک عظیم شخصیت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جبکہ اس کے بالمقابل راجہ دہر
یہ وہ ہندو بنیا اور پنڈت تھا کہ جس نے ظلم اور جبر کا بازار گرم کر رکھا تھا، جس کے سبب یہاں سندھ میں رہنے والے مقامی اور غیر مقامی لوگ بہت تنگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر بڑا اپنا خاص کرم فرمایا اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیج کر مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ مسلمانوں کو بر صغیر میں باقاعدہ تبلیغ اور تربیت اور دین کی اشاعت کا سلسلہ اسی دور سے ہی شروع ہو گیا۔ عزیزان محترم، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس دن کی مناسبت سے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخی اور بہترین جو آپ نے فتح حاصل کی، اس سے ہم ان کو روشناس کریں، ہم ان کو بتائیں کہ وہ عظیم مجاہد اور کمانڈر ہے کہ جن کا نام تاریخ اسلامی میں روشن اور سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مختلف تعلیمی اداروں میں حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو نعوذ باللہ ڈاکو اور پتہ نہیں کچھ کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ راجہ دہر کو ولن ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک خطرناک پالیسی ہے۔ اس واسطے ہم کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری وابستگی اسلامی تاریخ کے ساتھ ہے، اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں صرف ایک محض 17 سالہ عظیم مجاہد نے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم کامیابی اور کامرانی سے نوازا، ان کے ہاتھ پہ سندھ کی فتح عطا فرمائی، اور پھر وہ فتح کر کے عراق میں تشریف لے گئے اور دیگر جو مارکے تھے انہوں نے انجام دیے۔ تو آپ تمام حضرات آج 10 رمضان المبارک کو ان کی تاریخ کا، ان کی شخصیت کا مطالعہ فرمائیں، اور اس عظیم مارکے میں جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص موجودہ وقت میں جو حالات ہیں پاکستان کے، اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین وطن عزیز پاکستان کو تا قیامت کی صبح تک آباد و شاد فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔